جی 8 فروری کو انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے، کیا یہ انتخابات وقت پر ہو سکیں گے؟ کیونکہ ملاکنڈ ڈویژن اور اس طرح ہزارہ کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری ہوتی ہے، لوگ ہجرت کرتے ہیں ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں، تو کیا ان حالات میں 8 فروری کو جو انتخابات ہے وہ ہو سکیں گے؟ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ الیکشن کے بغیر تو کوئی دوسرا حل نہیں ہے، آپشن نہیں ہے۔ الیکشن ہونے چاہیے ہر صورت میں، اور یہ جو آپ نے بات کی یہ واقعی بہت ویلڈ بات ہے۔ ملاکنڈ ہزارہ اور اس کے ساتھ جو مرج ڈسٹرکٹ ہے فاٹا کے، اس کو آپ دیکھیں وزیرستان وغیرہ، اس طرح بلوچستان میں بھی چند ایریاز اس طرح ہے۔ تو ضرور یہ 3-4 ہفتوں کی ڈیلے، زیادہ نہیں، وہی بات ہم نہیں کہنا چاہتے، مگر اگر یکم 2 مارچ تک جائے، پھر 4-5 کو رمضان ہے، یکم 2 مارچ تک جائے تو یکم 2 مارچ تک پھر کافی بہتری آتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آپ کے ہوم گراؤنڈ پہ جلسہ کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے اضلاع میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مہنگائی لیگ بن چکی ہے اور لوگ جو ہے اب ان پر جو ہے اعتماد نہیں کریں گے، اگرچہ وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ رہے۔ یہ تو مجھے تعجب لگتی ہے۔ بلاول کی میں بہت ریکارڈ کرتا ہوں، میں ایک کیبنٹ کا حصہ رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس کو داد بھی دیتا ہوں کہ مختلف اضلاع میں خاص کر کے پی کے میں گئے، جلسے کیے، اپنے پارٹی کو فعال کرنے میں اس میں کوئی شک ہی نہیں، مگر وہ باتیں جو کرتے ہیں اس کو وہی بات کر لینی چاہیے جو ایک سیکنڈ میں لوگوں سے اس کی رسپانس اس طرح نگیٹو آتی ہے۔ اگر ہم یہ مہنگائی لی تھی اور ہماری گورنمنٹ تھی تو پھر بلاول صاحب کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تو مخلوط حکومت تھی اور پی ملن سے زیادہ وزارتیں پیپل پارٹی کے ساتھ تھی، اور ہم ایک کیبنٹ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اگر میں اسی پر جانا چاہتا ہوں، الگ ڈبیٹ ہے لمبی چوڑی کی، اس حکومت نے کیا کیا، شہباز شریف نے کیا ڈیلیور کیا، وہ ایک اور بات ہے، مگر اسی بات پر اگر اچھا کیا برا کیا تو وہ رسپانسبلٹی ہمیں اجتماعی لینے چاہیے۔ اگر بلاول صاحب کہے تو لوگ اس کو کہیں گے کہ اگر اتنی مہنگائی لیک تھی تو اسی ٹائم آپ کو نکلنا چاہیے تھا، حکومت سے پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میں اس میں نہیں جاتا ہوں، آپ کی پالیسیاں ٹھیک تھی، تو وہ تو روز روز آپ کہتے ہیں کہ بہترین پالیسی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کو داد بھی دیتے تھے، تو وہ دوسرے لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا یہ یہ تاثر اچھا نہیں جا رہا ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی مستقبل یہ بات ابھی ثابت ہے، اور لوگوں کو ٹائم کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاکستان کے لیے ہے ہی نہیں۔ عمران خان کو سوچ فکر وہ 9 مئی کو بھی سامنے آ گیا، اس سے پہلے وہ سائفر کیس میں بھی سامنے آ گیا کہ اس کا سوچ فکر اپنی ذات کے لیے اور باہر سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے وہ 9 مئی کو جو واقعات ہم نے پاکستان میں دیکھ لیے۔ اگر آپ کئی جرائم میں مطلوب ہے تو آپ کا اریسٹ ہونا اور پھر اس کے لیے پوری قوم کو نکالنا اور اتنی تباہی کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کے پی میں بھی ہر جگہ، اگر 100 بندے کسی کے گھر جاتے ہیں اور اندر ایک ہی بندہ ہو تو وہی بہت سے واقعات ہوتے ہیں، بلڈ شیڈ وغیرہ، فائرنگ، مگر وہی عمران خان کا مین مقصد تھا کہ آپ ہر جگہ گھس جائے، آپ چونیوں میں بھی گھس جائے، اسکولوں میں بھی گھس جائے، ریڈیو اسٹیشن میں بھی گھس جائے، قائد اعظم کے مزار میں بھی گھس جائے، کور کمانڈر جیچ کے میں بھی گھس جائے، تو اسی سائڈ سے ریسپانس آئے گی، بہت بڑی فائرنگ ہوگی اور اس میں کئی لاشیں گریں گے اور یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، وہ نہیں ٹوٹا، مگر اس کے عزائم اور وہی سوچ و فکر سب کے سامنے۔ تو میں کہتا ہوں اگر اسی پارٹی کی کہ جو اس کی 4 سال لائے اور بغیر جھوٹ کے اور پاکستان توڑنے کے اور سازش کرنے کے اور کام نہیں کیا، تو میں تو اس کے کوئی اس طرح فیوچر دیکھ نہیں رہا ہوں پاکستان کی پالیٹکس میں۔ ابھی اس کی انتخابات کرائے، انٹر پارٹی الیکشن، وہ بھی عجیب سی مذاق کہ وہ لوگوں کو کال کیا، جب لوگ جا رہے تھے اسے پہلے نو دس بندوں نے اعلان کر دیا، یہ بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا۔ نواز شریف جو ہے وہ انتخابات لڑ سکیں گے؟ ان کے کیسز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے؟ اور کیا مہنگائی کے اس دور میں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی چانس ہے کہ وہ حکومت بنائے؟ نہیں، مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیسز سب کو پتہ ہے کہ وہ کس نوعیت کی کیسز ہے اور کس نوعیت کے جرائم ہیں، وہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں، کورٹس میں ثابت ہو رہا ہے کہ وہ سارے مصنوعی جعلی۔ ہم نے نواز شریف صاحب کی کیس کے بعد نہ پاناما کے نام سنا،
نہ آپ شور کمپنی کا نام سنا کہ اس میں پاکستان کے بھی کہتے 3400 لوگوں کی کمپنیاں تھی اور کیا کیا تھی، اور نہ ہم نے یہ بات کبھی سنی کہ ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کو نااہل قرار دیا گیا۔ تو ہمیں امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حال ہوگا، انتخابات بھی لڑیں گے اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ بات آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مہنگائی کی دور میں، تو مہنگائی کی ذمہ دار تو ہم ہے ہی نہیں۔ نواز شریف صاحب اس دور کا ذمہ دار ہے جب اس کے ساتھ فل مینڈیٹ تھا 2013 سے لے کر اس کی نالی تک، تو اس میں لوگ موازنہ کرے کہ 13 میں کیا تھا، 16 میں کیا تھا، 17 میں کیا تھا، اور یہ جو کچھ سٹارٹ ہوا ہے اس کی وہی برائے نام ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ہوا ہے، تو اس کی ذمہ دار پی ملن نے سارے لوگ سمجھتے تھے، اس کے ذمہ دار بھی عمران خان اور پی ٹی آئی۔